جب میں نے بیعت کی اور میں آپ کے ساتھ نسبت ارادت میں منسلک ہوا، اس وقت میری عمر تو 15 سال تھی، بلکہ 15ویں سال میں تھا، 15 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور حضور قدوۃ الاولیاء کی عمر مبارک بھی لگ بھگ 34-35 برس تھی، وہ بھی جوان تھے، میں نوجوان تھا اور میرے شیخ اپنی عمر مبارک میں جوان تھے، ان کا عالم شباب تھا، اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ میں سے کئی نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑی خوشگوار حیرت کا باعث ہوگی، حضور قدوۃ الاولیاء کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ رشتہ بھی ابھی طے نہیں پایا تھا۔ جس زمانے میں آپ سے بیعت کے شرف سے فیضیاب ہوا، اور بیعت میں نے آپ کے دست اقدس پر امر الہی کے ساتھ کی، 7 روزہ استخارہ کیا تھا مسنون، جس میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امر آیا، اور ثانیاً بیعت آپ کے دست مبارک پر کی میں نے براہ راست حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ آپ نے براہ راست مجھے عالم رؤیا میں حکم فرمایا، اور یوں فرمایا کہ مجھے فرمایا کہ جاؤ، میں نے طاہر علاء الدین سے کہہ دیا ہے، وہ آپ کی انتظار میں ہیں، اور جا کے ان سے بیعت کر لو۔ اور میں نے پھر اسی عالم رؤیا میں آپ کے دست اقدس پہ بیعت کی۔ بعد ازاں یہی واقعہ پھر حقیقت میں رونما ہو گیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت سے قبل میں تصوف اور روحانیت کے مضمون کو کتابوں میں پڑھتا تھا، بہت نوعمری سے، جب سے میں نے علوم دینیہ اور علوم شرعیہ کا پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کے قریب ہوگی، جب میں نے دینی علوم باقاعدہ اپنے والد گرامی حضور فرید ملت حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے شروع کیے، اور دیگر اساتذہ کے پاس پڑھنے شروع کیے۔ اسی اسنا میں مدینہ طیبہ پھر گئے۔ 1963 کا جو سال ہے، وہ سال وہ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے اکابر مشائخ اور علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ تو حضور قدوۃ الاولیاء سے بیعت ہونے سے قبل کم و بیش 5 سال گزر گئے تھے، مجھے دینی علوم کے ساتھ ساتھ بطور خاص تصوف اور روحانیت کے مضمون کو پڑھتے ہوئے۔ تصوف میرا خاص شغف تھا، اس میں میری خاص دلچسپی تھی۔ جہاں میں صرف و نحو پڑھتا تھا، عربی ادب پڑھتا تھا، فقہ اور اصول الفقہ پڑھتا تھا، اور عقیدہ اور الغرض درسیہ جو درسی کتب ہیں، درس نظامی کی اور نصاب شرعی کی، وہ جہاں میں دیگر مضامین پڑھتا تھا، مگر ان میں سب سے بڑھ کر جو عملی اور قلبی شغف تھا، میری ذاتی دلچسپی تھی، میرے عمل کی، میری سوچ کی، میرے دل کی، اور رات اور دن کی میری ترجیحات کی جو دلچسپی تھی، وہ تصوف اور روحانیت کے مضمون سے تھی۔ تو میں بڑی ینگ لائف سے اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تصوف اور روحانیت کے مضمون کو میں نے علماً کتب میں پڑھا، علمی طور پہ کتابوں میں پڑھا،
مگر اسی تصوف اور روحانیت کے مضمون کو میں نے عملاً حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی زندگی میں دیکھا. جو تصوف علماً کتابوں میں پڑھا تھا، اس تصوف کو عملاً آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں، آپ کی ذات و صفات میں اور آپ کی سیرت میں دیکھا. اب اس مضمون کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں نے جس تصوف کو دیکھا تو مجھے 25-26 برس تقریباً آپ کی صحبت میں اور آپ کے تعلق ارادت میں گزارنے کے ملے. جو تصوف میں نے حضرت جنید بغدادی کے وقت سے لے کر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد ازاں متاخرین صوفیاء کی کتب میں پڑھا تھا، حضور قدوۃ الاولیاء کی زندگی کا تصوف ہرگز اس تصوف سے مختلف نہیں تھا. میں نے آپ کی زندگی کو تصوف میں عین مطابق پایا اس تصوف کے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا تھا. آپ کی زندگی کو میں نے اور آپ کے عملی تصوف کو، جس پر آپ عمل پیرا تھے، جس کی آپ تعلیم دیتے، جس کا آپ عملی نمونہ تھے، جس کی تربیت فرماتے، جس کی تلقین فرماتے، اور جو آپ کی اپنی سیرت اور زندگی سے آشکار ہوتا نظر آتا، وہ تصوف وہی تھا جو حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا تھا، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتب میں بیان کیا تھا، جو حضرت ابو القاسم القشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ میں بیان کیا تھا، جو حضرت ابو عبد الرحمن السلمی نے طبقات میں بیان کیا تھا، جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں بیان کیا تھا یا فتوح الغیب میں بیان فرمایا تھا، یا اپنی دیگر کتب میں سر الاسرار سمیت دیگر کتب میں بیان فرمایا تھا، یا اپنے خطبات میں جو بیان فرمایا تھا. اور اس طرح بعد ازاں جو اکابر صوفیاء اور اولیاء و صالحین جس تصوف کی تعلیم دیتے رہے ہیں، میں نے اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی میں 26 سالوں تک قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی شکل میں دیکھا. یہ خلاصہ ہے، یعنی میری پوری گفتگو کا اور میرے پورے ادراک کا.